اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں زہر احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل ابلاغ ٹی وی، لنکڈ ان اور ٹک ٹاک۔ آج کے ویلاگ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پی ٹی آئی کی باہر بیٹھی قیادت کیا کر رہی ہے۔ کیا عمران خان 11 جون کو باہر آ رہے ہیں، نہیں آ رہے ہیں؟ باہر کی بیٹھی ہوئی قیادت کیا کر رہی ہے؟ اور واشنگٹن کا اور پینٹاگون کا ایک انتہائی اہم دورہ ہونے والا ہے، اور عید کے بعد پی ٹی آئی کے گرد کیسا گھیرا تنگ کیا جانے والا ہے، آزاد جو نشستیں ہیں ان کے بارے میں کیا ہونے جا رہا ہے، پی ٹی آئی کو کس طرح دیوار سے لگا دیا جائے گا، اور پیپلز پارٹی بھی جو ہے اس سے بھی نون لیگ ہاتھ اٹھا لے گی۔ اور آخر میں پھر ہم آپ کو بھارتی میجر گورو آریہ کی بڑھکوں کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ دیوانہ جس کے ملک کو مار پڑ چکی ہے، ہمارے شاہینوں نے، ہمارے جری جوانوں نے انہیں چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا تھا، مگر ہندو بنیا جو ہے ابھی مزید ٹھکائی مانگ رہا ہے، اور اس کی مزید ابھی جھاڑ پونچھ ہوگی اگر اس نے کوئی بھی ایسی حرکت کی تو ہماری مسلح افواج منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ اور اس دفعہ صاف صاف طور پر بھارت کو بتا دیا گیا ہے کہ اگر اس نے کوئی بھی ایسی ناہنجار حرکت کی تو اس کو ہم صفائے ہستی سے ہی مٹا دیں گے۔ لہٰذا مودی لہٰذا مودی کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے سوچ سمجھ کر قدم اٹھائے۔ اب ہم آتے ہیں تفصیلات کی طرف، اپنے ویلاگ کی طرف، کہ آپ یہ دیکھیں کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ ممکن ہے کہ بجٹ کے بعد جو ہے 11 تاریخ کو وہ باہر آ جائے، اور ان سے معاملات چل رہے ہیں۔ یہ تو ہم نے پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ پس پردہ جو ہیں بیک ڈور ڈپلومیسی جو ہے وہ کسی نہ کسی صورت میں چل رہی ہے۔ ہاں البتہ یہاں شہزاد اکبر نے جو ہے وہ تنویر کی جو امریکہ سے آئی تھی ایک شخصیت، اس کی ملاقات کے بارے میں بھی انہوں نے بتایا ہے کہ اس کی کیسے ملاقات ہوئی ہے، اور پھر کس طرح عمران خان کو بقول شہزاد اکبر کے اور ان کے انٹرویو کے، جس کو شہباز گل نے بھی اپنے ویلاگ میں کوٹ کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ کس طرح عمران خان کے ساتھ زبردستی کر کے انہیں بٹھایا گیا، اور انہیں جو 35 شرائط تھیں وہ 5 شرائط پر لائی گئیں، اور آخر میں ساری شرائط جو ہیں عمران خان نے مسترد کر دیں، اور انہوں نے کہا کہ میں ڈٹا ہوا ہوں، یہ کچھ بھی ایسا نہیں ہو سکتا، اور آئندہ میرے ساتھ کوئی ایسی ملاقات نہ کرائی جائے۔ اب جو باہر بیٹھی قیادت ہے، دیکھیں اگر وہاں سے شہزاد اکبر کو پتہ چل گیا بیرون ملک بیٹھے ہوئے، یہاں سے کچھ ان کی بہنوں نے بھی ایسے اندیے دیے تھے، تو یہاں کی قیادت نے کیا آواز اٹھائی؟ کیا اس بات کو جو ہے عوام تک پہنچایا؟ کیا سوشل میڈیا پر یہ گفتگو آئی؟ اس بات کو بریک کیا گیا کہ ایک اہم ملاقات ہوئی، اور کس طرح جو ہے کپتان کے ساتھ زبردستی زیادتی سے ملاقات کرائی گئی اور انہیں بٹھایا گیا؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں بقول شہزاد اکبر کے جو ہیں اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں۔ کیا اب عید کا دن تھا، کیا پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے کہیں جیل میں ملاقاتیں کرنے کے لیے گئی؟ کہیں جو لوگ اس مظاہرے میں جاں بحق ہو گئے تھے کہیں ان کے گھروں پہ گئے؟ پہلی عید تھی، کہیں ان کے ساتھ افسوس کیا؟ نہیں کیا۔ عمران خان نے کہا تھا کہ عید کے بعد جو ہے وہ بڑی تحریک چلانے جا رہے ہیں، اور سارا کمانڈ اینڈ کنٹرول انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ کیا جو باہر بیٹھی قیادت ہے اس نے اس بارے میں کوئی مومنٹم بنایا؟ کوئی اس نے تحریک کو پروان چڑھانے کے لیے کوئی اقدامات اٹھائے؟ کوئی نکات ایسے میڈیا کے سامنے، عوام کے سامنے رکھے کہ وہ عید کے بعد کیا لاہ عمل طے کرنے جا رہے ہیں؟ نہیں، قطعی طور پر نہیں، ایسا کہیں بھی کچھ نہیں نظر آ رہا۔ دراصل دیکھیں بات یہ ہے کہ جو باہر بیٹھی قیادت ہے وہ عمران خان کی ایک واحد شخص کی قربانی پر جو ہے اپنی جو ہے عیاشیاں کوٹ رہے ہیں، حکومت سے تنخواہیں لے رہے ہیں۔ حکومت نے دیکھ لیں 600% جو ہے وہ تنخواہیں بڑھا دی ہیں، اور اب بجٹ بھی آنے والا ہے، غریب ملازمین کی کیا ہوں گی، 5، 10، 15% تنخواہیں بڑھائی جائیں گی، اور پھر ان پر ٹیکس اتنے عائد کر دیے جائیں گے، کٹوتیاں اتنی ہو جائیں گی، تو وہ بیچارے مسیح مر کے جو ہے 5% پر ہی جائیں گے۔ یہ ہے وہ ووٹر کی یہاں حالت، اور یہ ہے وہ خواص کو نوازنے کے لیے کہ کتنے لاکھوں روپے جو ہے وہ اضافہ کر دیا گیا ہے اس وقت ان کے ایم این ایز اور ایم این ایز کی جو تنخواہیں ہیں ان میں۔ کیا
اب ہم یہاں یہ بھی سوال اٹھاتے ہیں، کیا پی ٹی آئی نے اس ایشو کو اٹھایا؟ جو باہر بیٹھی قیادت ہے اس کے پاس بے تحاشا ایشو آئے، مگر کہیں پہ کوئی ایشو اٹھایا نہیں اٹھایا۔ پی ایس سی کا جنید اکبر کو عمران خان نے بنایا تھا چیئرمین، کہا تھا، کیا انہوں نے کوئی آواز اٹھائی؟ نہیں، کچھ بھی نہیں اٹھائی۔ کہیں سے بھی کوئی ایسی آواز نہیں اٹھائی ہے کہ کوئی ایسی چیز آئے۔ ہم یہاں کسی کو نامینیٹ نہیں کرنا چاہ رہے، اوورآل ایک قیادت کی بات کر رہے ہیں۔ اس قیادت سے جو ہے عوام کا جو ہے اعتماد اٹھ چکا ہے۔ ہاں البتہ اب ایک بات ضرور ہے، عمران خان کو ایک کڑوا گھونٹ بھرنا پڑے گا۔ انہیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ انہیں جو ہے یہ قیادت جو ہے فی الحال جو ہے اپنی بہنوں کے سپرد کرنی ہوگی۔ ان کی بہنیں جو ہیں ظاہر ہے وہ تو مخلص ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ان کا بھائی جو ہے وہ باہر آ جائے، مگر شاید یہ جو ساری پی ٹی آئی کی قیادت بیٹھی ہے، کیونکہ ان کے پتہ ہے، ان کو معلوم ہے کہ اگر عمران خان باہر آ گیا تو پھر ان کی دکانداریاں اور ان کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا عمران خان باہر آ رہا ہے یا عمران خان باہر نہیں آ رہا؟ اندر رکھنا بھی حکومت کے لیے عذاب ہے اور باہر لانا بھی ان کے لیے عذاب ہے۔ یہ ایک ایسی ہڈی ہے جو ان کے گلے میں اٹک چکی ہے، کیونکہ یہ فارم 47 کی حکومت ہے۔ مگر اب جو ہم اگلی بات کر رہے تھے وہ یہ ہے، ایک درمیان میں ایک بات اور ہم آپ کو یہاں بتاتے چلتے ہیں کہ عمران ریاض خان حج ادا کرنے گئے تھے اور ان کے بارے میں سوشل میڈیا پر بڑی ریومرز پھیل گئی کہ عمران ریاض خان رابطے میں نہیں ہیں، انہیں اٹھا لیا گیا، انہیں فلاں فستاں یہ کر دیا گیا، وہ کر دیا گیا۔ مگر بات یہ ہے اعزاز کی کہ انہیں جو ہے حرم پاک کے متولی نے، ان کے بیٹے نے ملاقات کے لیے بلایا تھا، اور خبروں کے مطابق یہ ملاقات ان کی کوئی 4 گھنٹے تک جاری رہی۔ اس میں جو ہے انہیں مہمان خاص کے طور پر مدعو کیا گیا تھا۔ یہ بڑا اعزاز ہے ان کے لیے۔ یہاں پر تو حج سے جانے کے لیے روک دیا گیا تھا، لیکن وہ حج گئے، وہاں انہوں نے حج پہ ادا کیا اور ابھی وہ خیریت سے ہیں۔ لہٰذا کسی کے بارے میں کوئی بھی خبر پھیلاتے ہوئے یہ سوچ لینا چاہیے کہ کیا یہ کتنے حقائق پر مبنی ہے، کتنی سچ ہے اور کتنی جھوٹ ہے۔ لہٰذا عمران ریاض خان جو ہیں وہ آرام سے ہیں اور سکون سے ہیں۔ اب ہم جو ہیں آگے آ جاتے ہیں کہ اب عید کے بعد جو ہے کیا ہونے جا رہا ہے اور مخصوص نشستیں جو ہیں ان کے بارے میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے آپ کو بتایا تھا، شاید آزاد کہہ دیا ہو، لیکن یہ مخصوص نشستیں ہیں۔ اس میں مخصوص نشستوں کے بارے میں ممکن ہے کہ جو سیٹیں ہیں وہ ساری کر کے جو ہیں وہ نون لیگ کو جو ہیں وہ دے دی جائیں، اور پھر 9 مئی کے حوالے سے جن جن ایم این ایز پہ جن پر کیس ہیں ان کو جو ہے نااہل قرار دلوا دیا جائے، اور پھر ان پہ ری الیکشن کر کے جو ہے نون لیگ کو جو ہے وہاں پر وہ سیٹیں دے دی جائیں گی، نون لیگ وہاں جیت جائے گی، اور اس کے بعد جو ہے ان کا انحصار جو ہے وہ پیپلز پارٹی پہ بھی کم ہو جائے گا۔ ابھی جو پیپلز پارٹی یہ آنکھیں دکھاتی ہے، زرداری یا بلاول کہتے ہیں کہ اگر ہم ان کا ساتھ نہ دیتے تو ان کی حکومت نہ بنتی، اگر ہم حکومت سے ہٹ جائیں تو شاید یہ حکومت میں نہ رہیں، پھر نون لیگ جو ہے خود جو ہے وہ آگے اگلی جو نیکسٹ ترمیم آ رہی ہے اس کے بھی پاس کرانے میں اسے جو ہے سہولت ہوگی۔ لیکن کیا یہ جو ایک عام فہم بات سب کو معلوم ہے، یہ جو پی ٹی آئی کے باہر رہنما بیٹھے ہوئے ہیں، جو ساری قیادت ہے، کیا ان کے علم میں نہیں ہے؟ انہوں نے کہیں سے رکاوٹ دائر کی ہے؟ کہیں عدالتوں کے انہوں نے بار بار دروازے کھٹکھٹائے ہیں؟ کہیں سے انہوں نے پریشر بلٹ اپ کیا ہے؟ کہیں سے انہوں نے دباؤ بڑھایا ہے کہ ان کے فیصلے کیے جائیں؟ نہیں، کچھ بھی نہیں، نہ کوئی بیان ہے نہ کچھ ہے۔ بس بصورت دیگر جو ملاقات کا دن ہوتا ہے اس دن وہ ایک لیٹر جاری کرتے ہیں اور شور شرابہ کرتے ہیں کہ ہماری یہ ملاقات نہیں، ہمیں یہاں سے واپس کر دیا، ہمیں گورکھپور سے واپس کر دیا، ہمیں اڈیالے کے وہاں سے واپس کر دیا، اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب عمران خان کو جو کوئی جاتا ہے، جو کوئی بریف کرتا ہے، ظاہر ہے وہ بیچارہ تو اس وقت جیل کے اندر بیٹھا ہے، ملک اور قوم کے لیے جو ہے وہ صعوبتیں کاٹ رہا ہے، وہ اس گرمی میں مشکل ترین جیل کاٹ رہا ہے۔ دیکھیں مزے کی بات ہے، نہ وہ بیمار ہوا ہے، نہ اسے پلیٹلیٹس ڈن ہوئے، نہ اس کی صحت خراب ہوئی، نہ اسے اسپتال کے لیے کوئی ضرورت پڑی، نہ کچھ پڑی، وہ اپنے آرام سے جیل کاٹ رہا ہے۔ مگر دیکھیں پھر بھی ایک قدرت کا قانون ہے، ایک فطرت ہے، عمر کا تقاضا ہے، آخر کب تک بندہ جو ہے وہ چل سکتا ہے، کب تک وہ برداشت کر سکتا ہے۔ لہٰذا یہ جو لیڈرشپ باہر بیٹھی ہے، یہ پی ٹی آئی کی سو بیکار لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے، اور عوام جو ہے اس سے تنگ اور نالہ ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ یہ جو ہے نہیں عمران خان کو چاہتے کہ یہ باہر نکلے، اور انہی حالات کو دیکھتے ہوئے جو ہے عمران خان نے تمام باغ دوڑ جو ہے اپنے ہاتھ میں سنبھالی ہے، کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم اپنے ہاتھ میں لیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ وہاں میں تحریک خود ہی چلاؤں گا۔ اب وہ جیل میں بیٹھ کے ملک بھر میں وہ تحریک چلائیں گے، اور یہ تحریک بڑی بھرپور ہوگی۔ لہٰذا
ابھی آپ ایسا چیئے امید نہ رکھیں، کیونکہ عمران خان نے تمام تر پیشکشیں جو ہیں وہ مسترد کر دی ہیں، اور باہر بیٹھی ہوئی لیڈرشپ جو ہے وہ کوئی کارہائے نمایاں نہیں انجام دے رہی ہے۔ بیرون ملک بھی معاملات ایسے جا رہے ہیں۔ پھر عید کے بعد ایک انتہائی اہم ترین دورہ جو ہے پینٹاگون کے لیے ہونے جا رہا ہے۔ اب حکومت کے جو مختلف وفود دنیا بھر میں پھیلے تھے، کوئی امریکہ گیا تھا، کوئی سعودی عرب گیا تھا، کوئی کہیں گیا، کوئی کہیں گیا، سارے معاملات چلانے کے لیے، مگر وہاں سے بھی، امریکہ سے بھی آنے والی خبریں یہی بتا رہی ہیں کہ وہ دورہ بھی ناکام ہو گیا ہے۔ لندن سے بھی اب جو ہے اب لندن پہنچ گئے ہیں۔ اس کے بعد سعودی عرب سے بھی کوئی اتنے معاملات جو ہیں وہ کوئی پازیٹیو نظر نہیں آئے ہیں۔ وہاں سے بھی عمران خان کی رہائی کے لیے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ اب دیکھیں وہاں سے کیا کرتے ہیں۔ یہ تو ان کے ٹارگٹ جو ہیں وہ فلاپ ہو گئے، یہ کوئی منزل جو ہے اچیو نہ کر پائے یہاں سے، وہ بیرونی دورے بھی اب ناکام ہو گئے۔ اب جو عید کے بعد اہم ترین دورہ ہونے جا رہا ہے، اس کے رزلٹ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم کیا آتے ہیں اور کس طرح آتے ہیں۔ یہ تو ہے ہمارے ملک کا سینیریو، اور یہ ہے پی ٹی آئی، اور نون لیگ آنے والے دنوں میں شاید اچھے دن دیکھ رہی ہے، کیونکہ اس وقت جو ہے وزیر اعظم کی باڈی لینگویج جو ہے وہ چینج ہو چکی ہے۔ حالانکہ ہارے ہوئے تھے، حکومت پر انہیں بٹھا دیا گیا، لیکن جو پی ٹی آئی کی باہر قیادت بیٹھی ہے، اس کی نااہلی کی وجہ سے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کی نااہلی اور نالائقی کی وجہ سے جو ہے آج حکومت کے قدم جو ہے مضبوط ہو رہے ہیں، اور مزید یہی حالات رہے تو یہ اور مضبوط ہو جائیں گے، اور پی ٹی آئی قطعی طور پر دیوار سے لگا دی جائے گی۔ آپ سوچ لیں کہ جب مخصوص نشستیں ان کے ہاتھوں سے نکل جائیں گی تو پھر ان کی کیا حیثیت ہوگی۔ پھر ادھر سے نون لیگ بھی جو ہے وہ بھی اضافے میں آ جائے گی ایوان میں، پیپلز پارٹی کی بھی حیثیت جو ہے وہ زیرو ہو جائے گی۔ آپ اس بارے میں فکر نہ کریں، پیپلز پارٹی بھی چلی جائے گی۔ خیر، پی ٹی آئی کو تو بغض معاویہ کے طور پر دیوار سے لگائے جا رہے ہیں۔ اگر عمران خان آج شرائط مان لے تو وہ باہر آ جاتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے نہیں، یہ میرا حق نہیں، یہ عوام کا حق ہے، اس کا مینڈیٹ چرایا گیا ہے، ہم اس کے مینڈیٹ کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم قانون اور انصاف کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم اس سے کیوں کر پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ وہ کہاں شہزادوں کی زندگی بسر کرنے والا اور اب کے اتنی مصائب کی زندگی جو ہے وہ اس وقت گزار رہا ہے۔ اب آخر میں ہم نے آپ کو بتانا تھا، میجر گورو آریہ کا جو بھارتی میجر ہے ریٹائرڈ، جو سوشل میڈیا پر ولاگر بھی ہے، اور جھوٹ کا پلندہ اس نے کیا ہوا ہے، جیسے جو ہے وہ ایک اور بھارتی ولاگر جو ہے، جیسے اس نے جھوٹ کے پلندے کیے، اسی طرح اس نے یہ کہا۔ اب انہیں آگ یہ لگی ہوئی ہے کہ ان کے اتنے رافیل طیارے جو ہیں وہ تباہ ہو چکے ہیں، فضائیہ ان کی تباہ ہو گئی، S-400 ان کا تباہ ہو گیا، برہموس ان کا تباہ ہو گیا۔ اب وہ یہ مشورے دے رہے ہیں کہ بھارت کو چاہیے کہ وہ تائیوان کو ہوا دے، وہ تائیوان کو برہموس جو ہے 20-25 میزائل انہیں دے دے، جو بھی اسلحہ دے، جیسے بھی دے۔ میجر گورو آریہ کہتا ہے کہ چین جو ہے دراصل، اب جو رشیا کی نئی رپورٹ آئی ایجنسی کی، انہوں نے کہا کہ اصل دشمن چین ہے، جبکہ چین کی اور روس کے بڑے اچھے تعلقات جا رہے ہیں۔ پھر وہ یہ کہتا ہے کہ چین جو ہے پاکستان کو تمام اسلحہ دے رہا ہے، یہ دے رہا ہے، اور اس نے باقاعدہ وہاں سے وہ چیزیں دکھائی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جو J-35 پاکستان کو دیا جا رہا ہے وہ نان ٹیسٹڈ ہے۔ ہاں، اس کی بات میں کتنی سچائی اور کتنا جھوٹ ہے یہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے یہ دیکھ کے کہ جب ان کے رافیل گرائے گئے ان جہازوں سے، جو وہ جہاز جن کا سودا عمران خان نے کیا تھا، اور انہوں نے رافیل کو کیسے زمین بوس کیا، وہ بھی ٹیسٹڈ تھے، ان ٹیسٹڈ تھے، ان کے بارے میں بتائے۔ اب یہ ہے مزے کی بات۔ پھر اور ہم آپ کو یہاں بتاتے ہیں کہ مودی کو جو ہے، جب وہ وہاں سے F-35 لینے کے لیے وہاں سے معاملات انہوں نے کیے، تو امریکہ نے انہیں انکار کر دیا۔ پھر ایک تقریب میں جب فرانس کا صدر گیا تو مودی ایسے ہاتھ اٹھاتا رہا ملانے کے لیے، اور اس نے مودی کو اگنور کیا، کیونکہ رافیل کی جو ہے مارکیٹ اس بھارت نے جو ہے وہ زمین بوس کر دی، اور اس نے ہاتھ نہیں ملایا۔ اس وقت مودی کو جو ہے دنیا بھر میں سب کی بے عزتی جو ہے وہ برداشت کرنا پڑ رہی ہے، صرف اپنے حالات اور اپنے غلط فیصلوں کی وجہ سے اس کے اندر سے آواز اٹھ رہی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے صرف الیکشن کی وجہ سے جو ہے ملکی سالمیت جو ہے وہ داؤ پر لگا دیا ہے۔ اب گورو آریہ کہتا ہے کہ چاہے تائیوان کو بھارت جو ہے مفت میں اسلحہ دینا پڑے، مفت میں دے، تاکہ چین کو وہ معاملات کور کر سکے۔ ہمارا اصل دشمن جو ہے وہ چین ہے۔ اسے معلوم ہے کہ اگر چین پر اس نے کوئی اٹیک کیا تو چین اسے نہیں چھوڑے گا۔ پھر گورو آریہ یہ بھی کہتا ہے کہ چین کبھی بھی سامنے نہیں آتا، وہ پاکستان کے ساتھ ہے۔
اب چین اور پاکستان کی دوستی جو ہے وہ ہمالیہ سے بلند ہے، سمندروں سے گہری ہے، شہد سے میٹھی ہے، اور انتہائی گہری دوستی اور یہ تعلق ہے وہ چین اور پاکستان آپس میں ایک دوسرے ساتھ نبھا رہے ہیں، جبکہ بھارت کو یہ قطعی طور پر پسند نہیں آ رہا ہے۔ پاکستان 10 دفعہ کہہ چکا ہے کہ یہ جنگ جو ہے پاکستان نے اپنے بلبوتے پر جیتی ہے، اور حقائق بھی یہی ہے۔ اب ان کے ویلاگر گورواریہ جیسے، یہ کٹ پتلی جیسے نمائندے جو ہیں، جو بھارتیے ہیں، یہ بھارتی بنیے جو ہیں، یہ جو بزدل ہیں، یہ جو ڈرپوک ہیں، اب یہ گونگلوں سے مٹی جھاڑ رہے ہیں اور مختلف قسم کی جو ہے آراء اس طرح سے سوشل میڈیا پر پھیلا رہے ہیں، لیکن انہیں اب کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ میجر گورواریہ، تم سن لو، اگر تمہارے کوئی ایسے آئیڈیاز ہیں تو تم عمل کر کے دیکھ لو، تمہیں ایک دفعہ پھر ایسا منہ توڑ جواب ملے گا کہ اس دفعہ شاید تمہیں منہ بھی کہیں چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی، اور تم اس طرح سے تباہ و برباد ہوگے کہ تاریخ یاد رکھے گی کہ ایک ملک نے دوسرے ملک، جو دشمن تھا، جو آئے دن چھیڑخانی کرتا تھا، سرحدوں کے حالات خراب کرتا تھا، جو مودی تھا، جو بچرا گجرات تھا، اسے کس طرح تباہ و برباد کیا ہے۔ تم یہ جان لو کہ پاکستان نے تمہارا پورا ملک جو ہے وہ چوک کیا ہوا ہے، اس نے ٹارگیٹ طے کیے ہوئے ہیں۔ تم صرف ہل کے دیکھو، ہماری طرف میلی نظر کر کے دیکھو، پھر دیکھو ہمارے شاہین کیسے جھپٹتے ہیں اور تمہیں تباہ و برباد کر دیں گے۔ پہلے تمہارا 70% جو ہے بھارت اندھیرے میں کر دیا تھا، تمام نظام تمہارے چوک کر دیے تھے، تم لوگ اندھیرے میں چلے گئے تھے، اور اب بھی تمہارے ساتھ یہی ہونے والا ہے۔ لہٰذا کوئی ایسی حرکت نہ کرنا، دونوں ایٹمی قوتیں ہیں، اور یہ نہ ہو کہ پھر بعد میں جو ہے پوری دنیا اس جنگ کی لپیٹ میں آ جائے مودی کی ذرا سی 4 سیٹوں کے تحت۔ مودی کے پاس ویسے بھی 1 سال رہ گیا ہے، لہٰذا بہت زیادہ امکانات نہیں ہیں، لیکن پھر بھی مودی یہ جان لے کہ اگر اس نے کوئی ایسی حرکت کی تو اسے انتہائی منہ توڑ جواب ملے گا۔ اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، ویلاگ پسند آئے تو لازمی لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔